اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ولاگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے سما ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ایک گفتگو کی اور اس کے نتیجے کے اندر سما ٹی وی کو چیلنج کر دیا گیا برطانیہ کے اندر، اور جس کے نتیجے میں سما ٹی وی کو نہ صرف کہ جرمانہ بھگتنا پڑا بلکہ معافی بھی مانگنی پڑی۔ تو سما ٹی وی نے پہلی فرصت میں ان صاحب کو تبصرہ فروشی سے فارغ کر دیا۔ بے تکان قسم کی، بے بنیاد قسم کے الزامات لگاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں اور بہتان ترازیاں کرتے ہیں اپنے مخالفین کے اوپر۔ وہ صاحب آج انہوں نے ایک دوست دے واٹس ایپ گروپ میں نے میسج بھیجا، تو میں نے ان دوست کو عرض کیا کہ یہ علیم خان کو ٹھکوانے لگے تھے، وہ تو کیا وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، آپ ریٹائر آدمی ہیں، آپ نے کوئی نہیں بچنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سما بند کروایا جی برطانیہ دے وچ، تو آپ اپنا ذرا سنبھال کر لیں، اس کا بھیجا ہوا کنٹینٹ جو ہے وہ نہ پوسٹ جانے دیا کریں اس گروپ کے اندر، اگر آپ کو جان عزیز ہے۔ اے ہن تسی لبنا ہے کہ سما نو جرمانہ کدے کومنٹ دے اوتے ہویا سی ہیں جی برطانیہ دے وچ، اے نہیں آؤ ایسے ہی۔ بس بات شروع کرنے سے پہلے میں نے کہا، ابھی میں میسج دیکھ کے ہٹاؤں تو وہ ذہن میں تازہ تھا، تو میں نے کہا آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زہر سے باقاعدہ بھرے گئے، کچھ لوگوں کو علاقائیت کے زہر سے بھرا گیا پروجیکٹ عمران خان کے تحت، کچھ کو فرقہ وارانہ نفرت کی بنیاد کے اوپر بھرا گیا، ان کے اندر فرقہ وارانہ نفرت بھری گئی، کچھ لوگوں کے اندر لسانی جسے کہنا چاہیے وہ زہر بھرا گیا، کچھ کے اندر نسلی زہر بھرا گیا، ٹھیک ہے نا؟ مطلب پختون یوتھڑ آپ سے سنبھالنا نہیں جائے گا، وہ اتنی بکواس کرے گا، اتنا بھونکے گا، مطلب آپ پہلے لمحے میں سرنڈر کر جائیں اگر آپ نے ذہنی طور پہ نارمل رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں بھائی میرا آپ سے کوئی کلام نہیں، کالو بلا، ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی میرا آپ سے کوئی کلام نہیں، وہ اس کو کسی اور زہر میں پھونکا گیا ہے۔ اب تو یہ بات ظاہر ہو گئی نا کہ 9 مئی کو افغانڈو جو تھے وہ لائے گئے ہوئے تھے، جنہوں نے آگے توڑ پھوڑ کی، آگے لگائی اور سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے نا؟ سلام ہے ان مجاہدین کو جنہوں نے کسی صاحب کی بیگم کو تپڑ کرایا تھا، اور اس کے بعد پورا 9 مئی کا منصوبہ جو تھا اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ہوں لبو اس پورے پروجیکٹ کے اندر سے کن صاحب کی بیگم صاحبہ کو تھپڑ پڑے ہیں؟ میری طرف سے سلام ہے اس جوان کو جس نے یہ کام کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر بس کمال ہو گیا تھا۔ بات میں کہہ گیا ہوں اور آپ سمجھ بھی گئے ہیں، لیکن سو مینی ورڈ میں کہنی کوئی نہیں ہے، آگے چلو۔ اب جو آج کا موضوع شروع نہیں کیا جا رہا، آدھا ولاگ گزر گیا۔ دیکھیں اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں اور وہاں پہ ٹرینڈز چیک کریں، اور میں آپ کو ایک آدھ ٹرینڈ یہاں پہ ڈسپلے بھی کروں گا، اس میں عمرانڈوؤں کا کوئی ٹرینڈ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ سورج کی اس پاس میں چڑھیا کی ہوئے بھئی، ایک فیض ہی پڑیا گیا نا، باقی سارا سٹرکچر تو وہیں پہ ہے، ملکہ مکھی پکڑی گئی ہے نا، باقی انفراسٹرکچر تو وہیں پہ ہے، ٹھیک ہے؟ ملکہ مکھی نے جتنی مکھیوں کے انڈے دیے تھے وہ تو اپنا کام کرتی پھر رہی ہیں، لوگوں کو کاٹتی پھر رہی ہیں گلی گلی محلے، تو ایک دم ساری مکھیاں غائب کیوں ہو گئی ہیں؟ آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ یہی حال جو ہے، یہی مرگی جو ہے اور یہی سکوت مرگ جو ہے وہ اس وقت باقی اکاؤنٹس کے اوپر جاری ہے۔ نہ انسٹا کے اوپر اور ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ویڈیو جاری ہوئی ہے، اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یوتھروں کو ایک ویڈیو بنا کے انسٹاگرام اور ٹویٹر کے اوپر جاری کرنے کے $100 سے $150 ملتے ہیں، ڈالرز میں پیمنٹ ہوتی ہے، یوتھر نے باقاعدہ کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، جی ڈالر دا ہے ریٹ ہے، انہیں پیسے بھیجو۔ اس کے بعد فیس بک کے اوپر اس نے گالی دینی ہے، اس کا تصویر کھینچنی ہے اور ایک اکاؤنٹ پہ بھیجنا اور تڑم کر کے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جانے ہیں۔ آج اس نے 2 لاکھ گالیاں دی ہیں، تو 2 لاکھ کی گنتی کے ساتھ میں 10 یا 15 آخری ریٹ میں نے سنا تھا $22 فی گالی تھا، ٹھیک ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ مندہ پہ گیا ہوئے، تو میرا مطلب ایک بندہ اگر 1000 گالاں بھی دے لے
تو اس کو دے نا ذرا 20 سے ذرا 20,000 کی دیہڑی ہے اس کی، تو گالیوں پہ لگا ہے. 22,000 کی دیہڑی لگائی، انہوں نے 1000 گالیاں دی ہیں حاجی رضی دادا کو اور جناب پرویز سندھیلے کو، اور جناب کی نا ہے انہوں نے اپنا 18 تاریخ کو آنا ہے بھائی انہوں نے راجہ صاحب کو، راجہ کبیر صاحب کو. تو یہ 3 ہی بندے کافی ہیں گالیاں دینے کے لیے. ان کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 15 20 50 یوتھروں کی، اور وہ گالیاں بکے جا رہے ہیں، اس کے پیسے مل رہے ہیں ان کو. لیکن یہ ماضی کا قصہ ہے، یہ فیض صاحب کی گرفتاری سے پہلے کی بات ہے. اور اب کی صورتحال یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی یوتھڑ رڑک ہی نہیں رہا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں، وہ مطلب محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اتنے کوئی یوتھڑ پھیر رہا ہے کہ نہیں ہے. میں کلین تے لب رہا ہوں، کوئی یوتھڑ نہیں پھیر رہا، کیڑا مکوڑا کوئی نہیں پھیر رہا. کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ فائنانس کا سسٹم کرپل ہو گیا؟ نہیں، فائنانس کا سسٹم جو تھا وہ تو یہ تھا کہ فون کیا کسی شوگر مل والے کو اور اسے کہا کہ جناب ہم نے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، اب دیکھیے نا ہم نے ریمنڈ ڈیوس کو ادائیگی کرنی ہے. اب ریمنڈ ڈیوس کو جو ادائیگی ہوئی تھی، اگر میں آپ کو بتاؤں، کم از کم 3 ادارے جو ہیں انکلوڈنگ پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن، پاکستان فوٹ ویئر مینوفیکچرر ایسوسی ایشن، سب نے بتایا کہ وہ ادائیگی ہم نے کی تھی. اماؤنٹ بھی سب نے بتائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 سے میں ٹکر گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ادائیگیاں زیادہ سے لی گئی ہوں گی. ملک ریاض الگ دعوے دار ہے کہ میں ادائیگی کی تھی، ٹھیک ہے. اگر ملک ریاض مطلب یہ سارے پیسے ڈال لیں تو اس کا مطلب ادائیگی ہوئی تھی. 7 8 10 لوگوں سے پیسے لے کے ایک بندے کے پیسے آگے ریمنڈ ڈیوس کے متاثرین کو دے دیے گئے تھے اور باقی کسی نے اپنی جیب میں رکھ لیے تھے. ایک ٹی وی چینل تھا جس کا آج کل بڑا تذکرہ ہو رہا ہے ابصار عالم صاحب کے حوالے سے، اس پہ میں الگ ویلاگ کروں گا. میں نے اس پہ اس وقت بھی ویلاگ کیا تھا، اس پہ میں الگ ویلاگ کروں گا. انڈس اور آپ، اس پہ فراڈ کا انکشاف ہوا، اور فراڈ بھی کروڑوں روپے کا تھا. ملازمین کی سیلری کچھ دن لیٹ ہو گئی، فراڈ ہو گیا. تو فراڈ کیا ہوا؟ پتہ چلا کہ اس کے پیسے 3 پارٹیوں سے پکڑے جاتے تھے انکلوڈنگ ٹاپ سٹی، اور ایک تو پیسے تنخواہیں جاتی تھی تو تنخواہ میں چلے جاتے تھے، باقی 2 کسی کی جیب میں چلے جاتے تھے. اور دبئی میں جا کے بما اہل و عیال آفتاب اقبال صاحب ایویں ہی ٹھہرے ہوئے، اور ان کا بھائی یہاں پہ جو کہ اس پورے سیٹ اپ کا مینیجر تھا، وہ گڈی ویلاگ کر کے نا گڈی ویڈیوز بنا کے فیس بک پہ لگاتا ہے، اس کی پروموشن لگواتا ہے اور دکھاتا ہے ان کو کہ دیکھیں میں کتنا اچھا بچہ بن گیا ہوں، اور یہ دیکھیں میں کیسی ویڈیو کر رہا ہوں، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ سولر کیا ہوتا ہے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جوتے کس طرح کے پہننے چاہیے، میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ ملم کتوں مل دی ہے درداں دی. بہت بڑے فراڈی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اینی ہاؤ یہ جو ہے وہ جو کہ اس سارے فراڈ کی مائی تھی، ٹھیک ہے نا. مائی آپ سمجھتے ہیں نا، گاؤں دیہات کے اندر، ہمارے پنجاب کے اندر مائی تھی. وہ نیک بند کے اتنے بیٹھا ہے، اور جو فرنٹ پہ تھا وہ جا کے دبئی چھپا ہوا ہے. اور اس کی جو کمیونیکیشن ملی ہے فیض صاحب کے موبائل میں سے، وہ باقاعدہ مشورے دے رہا فیض کو کہ اب یہ کر دے اور عمران یہ کر دے اور آپ وہ کر دو. اپنی طرف وہ پولیٹیکل فلاسفر بنیا ہوا ہے، انٹلیکچوئل پلانر بنیا ہوا ہے. یہ ہوں یا رؤف حسن ٹائپ کے جو مخلوق ہوتی ہے نا، یہ اپنے آپ کو بہت چیز سمجھتی ہے، لارجر دین لائف سمجھتی ہے. ابھی تو فیض حمید کی طرف سے مختلف تھنک ٹینکس کے اندر پمپ کیے گئے جو لوگ ہیں، جو ایڈجسٹ کیے گئے لوگ ہیں، ابھی تو انہوں نے مزاحمت اور بین شروع کرنے ہیں. ابھی تو ان کی بین بازی شروع ہوگی. جی میں نام نہیں لینا چاہ رہا ایک بندے کا، بہت ہی زہرناک قسم کا امریکیوں کو جا کے مشورے دینے والا کہ پاکستان پہ حملہ کر دو، ٹھیک ہے نا، افغانستان سے نہ جاؤ پاکستان پہ حملہ کر دو. اس طرح کی مخلوق بھی یوتھروں کی نمائندہ تھی بھائی، ٹھیک ہے. خیر آگے چلتے ہیں. تو اب یہ غائب کہاں ہو گئے؟ غائب اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ سارا جو منظر نامہ کھڑا کیا گیا تھا، یہ سارا جو سٹرکچر کھڑا کیا گیا تھا، یہ ایک جھوٹ کے اوپر تھا. اگر آپ ممی اور فلم جو ہے انگریزی کی اور ممی ریٹرن، یہ دونوں فلمیں دیکھیں تو اس کے اندر ایک مخلوق ہوتی ہے، اور وہ پتہ نہیں کس طرح کی مخلوق ہوتی ہے، اور وہ بظاہر لگتا ہے وہ کروڑوں اربوں کی تعداد میں پورے کا صحرا کالا ہو جاتا ہے. وہ مخلوق اتنی زیادہ کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ ایک ہیرا ہوتا ہے جو مینار کے اوپر جڑا ہوتا ہے. وہ ہیرا جیسے ہی اکھاڑا جاتا ہے
وہ مخلوق نیچے گرتی ہے مٹی کی شکل میں اور مٹی بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یہ وہ مخلوق پرسیپشن کھڑا کیا گیا تھا, اور پرسیپشن جس سیٹ اپ سے کھڑا کیا گیا تھا وہ سسٹم جو تھا وہ 24/7 مانسٹر کی طرح تھا جو ڈالر کھاتا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی سپلائی کہیں سے بند ہوئی. ڈالر کی سپلائی بند ہونے کا لاجک کوئی نہیں بنتا. جبران الیاس ہو, اظہر مشوانی ہو, یہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں. اظہر مشوانی لندن سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, جبران الیاس جو ہے وہ امریکہ سے کوآرڈینیٹ کر رہا ہے, تو ڈالر تو ان کو ملنے تھے. بھائی جس روٹ کی طرف سے ہوں کے آنے تھے وہ روٹ پکڑا گیا. اب جبران الیاس ہر گروپ میں ڈال رہا ہے کہ بھائی اس پہ ٹرینڈ کریں, وہ ٹرینڈ نہیں بن پاتا. ٹاپ پہ نہ آئے, دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ آ جائے, ٹاپ 10 سے غائب ہے. وہ مسلسل گروپوں کے اندر مختلف میسیجز بھیج رہا ہے. پہلے 2 دن چپ رہا ہے, اتنی دیر میں مشوانی ادھر سے ایکٹیو ہو گیا. ٹھیک ہے, اور مشوانی سوشل میڈیا پہ بھی ایکٹیو ہے جعلی اکاؤنٹس کے نام سے. یہ جو ہے ہم تو گالی سے پہچانتے ہیں بھائی, یہ گالی اظہر مشوانی کی ہے اور یہ جبران الیاس کی ہے. یہ جعلی اکاؤنٹ سے آتے ہیں گالیاں بکنے کے لیے, بھونکنے کے لیے. یہ کتے جو ہیں, یہ کرائے کے کتے جو ہیں, یہ جعلی اکاؤنٹ سے آتے ہیں بھونکنے کے لیے. تو پتہ چل جاتا ہے لفظ کی نشست و برخاست سے پتہ چل جاتا ہے. کانٹینٹ انالیسس ہی کیا ساری عمر میں, تو پتہ چل جاتا ہے. ہم صرف مسکراتے ہیں اور ان کا کلپنا دیکھتے ہیں. اینی ہاؤ پہلے بھی یہی دیکھتے تھے. ٹھیک ہے نا, جب سے عمران احمد خان نیازی گیا, یار ان کی کروڑوں کی دہاڑیاں لگی ہوئی تھی. یہ مشوانی ہو, مطلب دیکھیے نا, اس نے جو اخلاقی فرنٹ کے اوپر جو کام کیا ہے نا, وہ اپنی جگہ کے اوپر وہ بہت ہی قبیح قسم کا فعل ہے. دہرایا بھی نہیں جا سکتا, مینشن بھی نہیں کیا جا سکتا. جو بچیاں جو تھیں چھوڑے. اچھا, لیکن لفظ سے پہچان لیتے ہیں بھائی, ہم تحریر سے پہچان لیتے ہیں آپ لوگوں کو. آپ جو ہے وہ نیچے آ کے گالیاں بکتے ہیں. آپ سے میں کہتا ہوں یہ بورڈ شاٹس نکال دو بیٹا, آ جاؤ میدان میں. یہ اکیلا کافی ہے تمہاری تمام ٹیموں کے لیے. یہ بورڈس نکالو اس میں سے, یہ کرائے کے کتے نکالو اس میں سے, یہ روبائیں نکالو اس میں سے. بندے کا مقابلہ ہوگا نا, 1-on-1 آ جاؤ نا کسی دن میرا بیٹا. ٹھیک ہے نا, آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے نہ آؤں جہاں سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے, تو دادا نہ کہنا. اوقات کیا ہے تمہاری, کیا بیچتے ہو, کنٹینٹ تم جنریٹ کرو گے. نہ 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 بیٹا, نہیں, ایسے نہیں. یہ درمیان میں سے بوٹس نکال دو. یہ جو تم ساتھ میں 10-10 ہزار, 20-20 ہزار اور 5-5 ہزار اور 1000 بوٹس ہائر کر کے حملہ آور ہوتے ہو نا, نہیں سر, نہیں, کلے آؤ. ٹھیک ہے نا. ہاں, اور پھر جعلی تم نے کئی ہزاروں اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, اور ان کی فالوئنگ بھی ان اکاؤنٹس کی کیس کے اندر ہوتی ہے. 20 کے, 22 کے, 25 کے, 50 کے, 150 کے. جعلی اکاؤنٹوں کی بھی ان کی فالوئنگ ہے. اس کے ذریعے آپ آتے ہو بکواس کرنے, تو بہرحال آؤ. ٹھیک ہے نا. ہاں, بہرحال جی خوشی سمر کی ہے, سپلائی چین ٹوٹی, ٹیم وہیں پہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فیض حمید صاحب کے, آخری بات, فیض حمید صاحب کے پکڑے جانے کے بعد جو ڈالر کی سپلائی جو تھی وہ ان کو بند ہوئی ہے. ان کی بورڈز جو ہیں وہ ایکٹیو نہیں ہیں. اب اتنا تو ان میں سے میرا مطلب ہے کہ کوئی لال بجکڑ ہے نہیں کہ وہ اپنے پلے سے ڈالر خرچ کر کے بورڈز چلائی رکھے. نہ, پیسے پہلے. تو پیسے نہیں آ رہے تو ٹرینڈ نہیں بن رہا. بس اسی سپلائی چین کے اوپر یہ 2 سپلائی چین کے مین مورے جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہوئے ہیں, فیض حمید اور رؤف صاحب. ان کے اوپر پاؤں رکھ دیں آفس صاحب, مولا کرم کر دے گا. یہ چند دنوں کے اندر بھوکے مر جائیں گے. ویسے میں نے سنا ہے کہ پنجاب حکومت ان کی ہائرنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ ان کو اپنی طرف ہائر کر لیں, لیکن پنجاب حکومت سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گی. اور اس کی وجہ یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ وہ ٹیون ہو چکے ہوئے ہیں. میں اپنے NLE کو پٹ مراؤں کہ عمران خان کی کوئی روتی ہوئی تصویر لگا دے. اس کی ٹیوننگ ہی نہیں ہے, اس کو وہ تصویر ہی نہیں ملتی گوگل کے اوپر کہ عمران خان برے حال میں بیٹھا ہوا ہے, اس کی کوئی تصویر لگا دے. یار میں اس کا توا لگا رہا ہوں, تم اس کی گریسفل تصویر لگا رہے ہو, آگے سے نہیں لگا سکتا. اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں,
اسے غشی پڑ جاتی ہے میرے انلی کو، اس پہ بھی پڑے گی، اب کاٹے گا یہ والا حصہ بھی. میرا مطلب ہے کہ اس کو غشی پڑ جاتی ہے کہ جب میں کہوں کہ عمران خان کی تھوڑی ڈاؤن سنڈرم والی تصویر لگا دے. نہیں سر، یہ وہ نسل ہے پچھلے 10 سے 12-15 سالوں کے اندر اس شعبے میں آئی ہے. یہی حال وہاں پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی کے اندر بیٹھے ہوئے اسکرپٹ رائٹر کا ہے، یہی حال وہاں پہ بیٹھے ہوئے پروڈیوسرز کا ہے. آپ نے دوسری تو کوئی نسل گھسنے ہی نہیں دی. آپ نے سے مراد ہے فیض صاحب نے کوئی دوسری نسل تو گھسنے ہی نہیں دی. وہ تو اپنی مرضی کی نیوز کاسٹر کو بھی 30 لاکھ دلوایا کرتے تھے، اور ساڑھے تے اجے 10 لاکھ دا ہوں 12 لاکھ دا الزام لگا ہے، ملے کوئی نہیں، الزام لگا ہے اور ہم اینٹتے پھر رہے ہیں. اور جس خاتون کو 30 لاکھ ملتا ہوگا تو وہ کیا کچھ بیچاری. چھوڑو، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.